الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدرسۃ المدینہ دارالسلام مسجد کورنگی نمبر 5.5 کے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو کچھ تلقین فرماتے تو صحابہ کرام علیہم رضوان کبھی کبھی درمیان میں عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مطلب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے حال کی رعایت فرمائیں، یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے. اب یہود کی لغت میں یہ کلمہ بے ادبی کا معنی رکھتا تھا تو انہوں نے یہ لفظ اسی بری نیت سے کہنا شروع کر دیا. حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کی اس اصطلاح سے واقف تھے اور سارا معاملہ سمجھ گئے تھے. چنانچہ ایک مرتبہ جب حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمہ یہود سے سنا تو ارشاد فرمایا، اے دشمنان خدا، تم پر اللہ عز و جل کی لعنت، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی گردن اڑا دوں گا. یہودیوں نے کہا، ہم پر تو آپ برہم ہوتے ہیں جبکہ مسلمان بھی تو یوں ہی کہتے ہیں. اس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور رنجیدہ ہو کر پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. ابھی آپ حاضر خدمت اقدس ہی تھے کہ یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی. ترجمہ کنز ایمان، اے ایمان والوں، رائنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیں اور پہلے ہی سے بغور سنو اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اس طرح رائنا کہنے کی ممانعت ہو گئی اور اس کے متبادل کلمہ انظرنا کا حکم آ گیا. تو پیارے مدنی منوں، پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعظیم و توقیر اور ان کے جناب میں ادب کا لحاظ کرنا فرض ہے کہ جس کلمے میں بے ادبی کا معمولی سا بھی شائبہ ہو وہ زبان پر لانا منع ہے. گویا اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام قرآن مجید میں ہمیں مطلع فرما رہا ہے، جس رسول نے تمہیں اللہ عز و جل کا پیغام پہنچایا، اس پر عمل کرنے کا طریقہ بتایا، تمہارے اعمال اور عبادت کی ابتدا اس رسول کے ادب و احترام سے ہونی چاہیے کہ بے ادبی اور گستاخی اللہ عز و جل کو نہ اپنے لیے گوارا ہے، نہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے، نہ اپنے رسولوں کے لیے گوارا. ایسا شخص چاہے جتنا عابد و زاہد نیک و پارسا ہو، وہ مردود بارگاہ قرار دیا جائے گا. محفوظ صدا رغن شہاں بے ادبوں سے، محفوظ صدا رغن شہاں بے ادبوں سے،
اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں رونق افروز ہوئے تو سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو میزبانی کا شرف نصیب ہوا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری 2 منزلہ مکان میں اپنے لیے نیچے کی منزل پسند فرمائی۔ میں اور میری اہلیہ اوپر کی منزل میں تھے۔ ہم دونوں ساری رات سو نہ سکے اور ایک کونے میں بیٹھے رہے، اس خوف سے کہ کہیں ہمارے چلنے سے چھت کی مٹی جھڑے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ اوپر قیام فرمائیں، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ ہم اوپر ہو اور اللہ عز و جل کے رسول نیچے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلام پر شفقت فرماتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ میرے لیے ملاقات کے لیے آنے والوں کے لیے یہی آسان ہے کہ ہم نیچے والے حصے میں رہیں۔ پھر ایک رات ایسا ہوا کہ ہمارے پانی کا گھڑا ٹوٹ گیا اور پانی بہنے لگا۔ میں نے اور میری اہلیہ نے پانی جذب کرنے کے لیے اس پر لحاف ڈال دیا کہ کہیں یہ پانی نیچے نہ ٹپکنے لگے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ ہمارے پاس ایک ہی لحاف تھا، ہم دونوں نے ساری رات اسی طرح بغیر لحاف کے گزاری۔ صبح میں نے بہت اصرار کے ساتھ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ اوپر تشریف فرما ہو، ہمارے قابل برداشت نہیں کہ آپ نیچے رہیں اور ہم اوپر۔ پس سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرمایا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اوپر کی منزل میں قیام پذیر ہو گئے۔ مدرسۃ المدینہ کے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ غور تو فرمائیے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کتنا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ بس ہم بھی ہر دم با ادب بنے رہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں ہمیشہ با ادب رکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ